جو جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ وہ تھی۔ تو اب میں ان کے دوسرے اعتراض پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں شاہد قادیانی صاحب نے جو اعتراض کیا حدیث پر، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور شاہد قادیانی صاحب نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنگ ہے یرموک کی۔ پہلے تو حدیث کا وہ آخری حصہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ جب جنگ ہو جائے گی رومیوں کے ساتھ تو وہاں پر ذکر ہے کہ ایک باپ کی اولاد کو شمار کیا جائے، یعنی کہ 100 شمار کی جائے تو وہ 100 ہوں گے، اور ان میں سے سوائے ایک کے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ بس اس حال میں کس غنیمت پر خوشی ہوگی یا کون سی میراث کو تقسیم کیا جائے گا؟ پھر اسی دوران مسلمان ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی، یعنی اتنی شدید جنگ کے بعد سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے جو اس سے بڑی ہوگی۔ پس ان کے پاس ایک چیخنے والا آئے گا کہ دجال ان کے بعد ان کے بال بچوں میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں موجود چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر 10 سواروں کا ہر اول دستہ روانہ کریں گے۔ رسول اللہ یہ جو سوار جائیں گے چیک کرنے کے لیے دجال کو کہ وہ ظاہر ہوا ہے جس پر کوئی چیخنے والا چلائے گا۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے نام اور آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، اور اس دن اہل زمین میں بہترین شہسوار ہوں گے، یا اس دن وہ زمین والوں میں سے بہترین شہسوار ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اسیر بن جابر سے روایت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ذرا روک کر تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جو مسلم شریف کی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، یہ اس حدیث کا آخری حصہ میں نے پڑھا جس پر کہ گھڑ سواروں پر شاہد قادیانی نے اعتراض کیا۔ اس پر اب میں اس حدیث سے اس کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اس طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ گھوڑوں کا اور شاہسواروں کا ذکر ہے تو اس سے مراد جو ہے آخر الزمان قرب قیامت کی رومیوں کے ساتھ جنگ جو ہے جو ہم نے جس پر ثابت کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے یرموک ہے۔ اچھا، اب اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہترین شاہسوار ہوں گے جو میں نے یہ بیان کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے بھی، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالی موالی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دین کی مدد فرمائے گا۔ عربوں میں بہترین تلواریں تھیں، بہترین اسلحہ تھا، بلکہ مختلف قسم کی ان کی شمشیریں تھیں، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور یہاں پر بہترین ہتھیار جو ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اسلحہ جو جنگ میں استعمال ہوگا اور جس پر سواری کر کے تو وہ سوار جائیں گے، دجال کا جب اعلان ہوگا خروج دجال کا تو وہ جائیں گے، تو وہ جس سواری پر جائیں گے اس کا کوئی نام ہوگا نا، تو گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بہترین سوار ہوں گے، بہترین ہتھیار ہوں گے ان کے پاس جو عربوں سے بہتر ہوں گے اس دور میں۔ اب جب یرموک میں مسلمان گئے تو عربوں سے بہتر ہتھیار جو ہے اس لشکر کے پاس وہ تھے، سارے عرب جو گئے تھے یرموک پر، جنہوں نے حملہ کیا رومیوں نے، اور جس پر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے ان کو شکست دی اور یروشلم فتح ہوا، تو اس میں تو عرب اور عربوں کے اپنے ہتھیار تھے اور وہی ہتھیار تھے۔ تو کیا مانا کہ وہ لشکر، اگر یہ ان شاید قادیانی صاحب کی مانی جائے تو وہ لشکر جو یرموک میں جس نے فتح کی وہ عرب نہیں تھے اور عربوں سے بہترین ہتھیار تھے؟ تو شاید قادیانی صاحب کی بات اب کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ کہیں کا تنکا اور کہیں کا روڑا جوڑ رہے ہیں۔ یہ جو جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ آخر زمان قرب قیامت میں، جس کو ہم نے ثابت کیا ہے، اس کی لڑائی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اس پر شاید قادیانی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کو پتا ہے کہ ان کا تمام تر جو انہوں نے تنکوں کی عمارت اکٹھی کی ہوئی ہے نا وہ گر جائے گی،
کیونکہ وہ جنگ جو ہے اس کی باقاعدہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں. اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے میں فرق پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دین کی مدد فرمائے گا. یہ آخر الزماں قرب قیامت میں جو رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جو اسلحہ اس میں استعمال ہوگا، یہ اس کا ذکر ہے. اور اسی میں سے وہ شاہ سوار جائیں گے دجال کا پتہ کرنے کے لیے، اور وہ ان سواریوں پر جائیں گے. وہ بہترین شاہ سوار ہوں گے اس دور کے، اور ان کی سواریوں کے نام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے رنگ بھی علم میں تھے رسول اللہ کے، اور وہ جو شاہ سوار ہوں گے ان کے اور ان کے ابا اجداد کے نام بھی اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرما دیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی کہ وہ جو جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ آخر زمان قرب قیامت میں، اس کی خاص نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. شاہد قادیانی صاحب نے اس کو کھینچتان کے تو یرموک پر لگانے کی کوشش کی. شاہد قادیانی صاحب یہاں پر آپ کی بات بنے گی نہیں، کیونکہ یرموک میں آپ بھی یہ مانیں گے کہ یرموک میں جو گئے تھے، یرموک میں جو اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ عرب اپنا ہی اسلحہ لے کر گئے تھے. تو یہاں پر ہتھیار جو ہے عربوں سے بہترین ہتھیار ہوں گے. یہ آخر زمان قرب قیامت کی جنگ جو ہے اس کے متعلق ہے جو میں نے روایت پیش کی ہے. تو اب میں جو ہے دوبارہ جو ہے گروپ کھولوں گا تو اس پر پھر جو ہے ضرور ہمیں جواب دیجیے گا اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہوا. لیکن جواب کی حد تک رکھیے گا. شاید قادیانی صاحب بےہودگی سے باز رہیے گا. بہت بہت شکریہ. علمی رکھیے گا گفتگو کو. اب یہاں پر ہم گفتگو روکتے ہیں. یہ شاید قادیانی صاحب کو میں نے جواب دے دیا، اور اس پر یہ دیکھ لیجئے کہ ساتھیوں نے اس گفتگو کو اکنالج کیا ہے، اور شاید قادیانی صاحب کافی دیر تک گروپ میں نہیں آئے. یہ گفتگو میں نے کی، دن کو ختم کی میں نے یہ گفتگو، یہ 6:15 بجے میں نے اس کو لگا دیا تھا، اور یہ ٹائمنگ دیکھ لیں، یہ 8:30 9 بج کے. سردار اعظم بھائی کی بھی یہاں آڈیو، وہ شاید قادیانی صاحب کو بلا رہے ہیں. جی جناب شاہد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کو کہوں کہ یہ ذرا حدیث شریف پیش کریں. وہ بہت کل بہت شکریہ. بات کر رہے تھے تو اس پر ان کا یہ دیکھیں کاپی پیسٹنگ شروع کی ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ چودھری اکرم صاحب کی کاپی پیسٹنگ دیکھ لیجئے. اب پریشانی لاحق ہو گیا کہ یہاں پر تو کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مسیح دجال ظاہر ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے جو جنگ ہونی تھی رومیوں کے ساتھ، اب اس جنگ کو کہاں سے لے کر آئیں؟ تو اب مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو مصیبت میں بس یہ دیکھ لیں، یہ دھڑا دھڑ کاپی پیسٹنگ یہ چودھری اکرم صاحب کر رہے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹے، کسی طرح یہاں سے اس مصیبت سے جان چھوٹے، جو کہ جس میں کہ یہ پھنس کے کہ مرزا غلام قادیانی جو ان کے بانی ہیں، انہوں نے جو جھوٹا دعویٰ کیا وہ یہاں پر پورا پول کھل رہا ہے. تو اب یہاں کیا کیا، یہ اندازہ کر لیں، ان کی حرکتیں دیکھ لیں. یہ اس پر میں نے گفتگو کا لبے لباب لگا دیا ہے. یہ دیکھ لیجئے. یہ منور صاحب آئے، یہ بھی کاپی پیسٹنگ دھڑا دھڑ. یہ دیکھ لیجئے کاپی پیسٹنگ کر کے یہ گروپ سے بھاگے. یہ دیکھ لیں. یہ بس ان کی حرکتیں آپ دیکھ لیں. میں اب اس ویڈیو کو ابھی بند کرتا ہوں ادھر ہی. تو پھر جو ہے آگے مزید جو یہ گفتگو کریں گے اس پر میں ویڈیو جو ہے وہ پیش کروں گا. یہ دیکھ لیجئے. یہ کاپی پیسٹنگ دیکھ لیجئے. وسیم احمد صاحب یہ آئے ہیں انڈیا سے. دیکھ لیجئے وہی کاپی پیسٹنگ. یہ طاہر خان صاحب کی سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام طاہر خان ہے. میں زیادہ تو بولتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جھوٹے آنے والوں کی بھی بات کی تھی، تو کیا کسی سچے کے آنے کی بات بھی کی تھی اور اس کی نشانیاں بتائی؟ اس پہ روشنی ڈالیے. شکریہ. یہ اوپر ساری گفتگو سن چکے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب ان کو یہ سوجی کے چلیں ہم جو ہے کسی طرح جو ہے نزول مسیح پر بات لے جائیں
اور یہاں سے جان چھوٹے، یہ اندازہ کر لیں۔ ان کو بھی میں نے کہا کہ موضوع خروج دجال سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں، تو اس پر جو ہے روم کی جنگ جو ہے اس پر گفتگو کرے طاہر صاحب۔ جو ہم نے ثابت کیا، یہ نکات لگا دیے میں نے، یہ دیکھ لیں، یہ سارے نکات میں نے لگا دیے طاہر صاحب کے لیے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ گروپ میں جو ممبرز اس کو پڑھیں گے، ویڈیو کو جو دیکھیں گے، یہ دیکھ لیجئے، یہ نکات سارے میں نے لگا دیے، پوز کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، جو اب تک ہم نے ثابت کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو جب شاہد قادیانی صاحب اس پر جواب دیں گے تو ان کے جوابوں پر جو ہے پھر میں جو جواب کچھ عرض کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی اگلی قسط جو ہے پھر جو ہے وہ لے کر میں حاضر ہوں گا۔